السلام علیکم معزز سامعین، جیسا کہ آپ ابو جہل کے بارے میں جانتے ہیں، وہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ بدر کی لڑائی میں مردار ہوا تھا، اور وہ بھی دو چھوٹے انصار کے بچوں کے ہاتھوں۔ اس کی تفصیل آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور اور بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کمسن لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا، کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ کیا کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا تم ابو جہل کو بھی پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں پہچانتا ہوں، تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس کے اس سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا جو پہلے نے کہا تھا، وہی اس نے بھی کہا۔ میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا نظر آیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب وہ ہے جس کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے تھے، وہ جا رہا ہے۔ دونوں نے یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بجلی کی طرح لپکے اور جا کر اس پر تلوار چلانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ یہ دونوں صاحبزادے معاذ بن جموح رضی اللہ عنہ اور معاوض بن عفراء رضی اللہ عنہ ہیں۔ معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ مجھے اسی وقت سے خیال تھا کہ میں اس کو ماروں گا۔ یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے، ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، صفوں کو درست کر رہا تھا۔ جس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے سوار پر براہ راست حملہ مشکل تھا، اس لیے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس پر گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی گرا اور اٹھ نہ سکا۔ یہ دونوں حضرات اس کو ایسا کر کے چھوڑ آئے تھے کہ اٹھ نہ سکے، وہی پڑا تڑپتا رہا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ابو جہل کا انجام معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو یہ اس وقت دم توڑ رہا تھا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے اور کہا، دشمن خدا دیکھ، اللہ نے تجھے کیسا ذلیل کیا، مگر یہ ظالم نشہ حکومت و سرداری اور غرور کے ہاتھوں میں اتنا مجبور تھا کہ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا سر کاٹنے لگے تو کہنے لگا، ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کے سر کی شناخت رہے۔ پھر کہا، افسوس مجھے کسانوں نے مار ڈالا، کاش میرا قاتل کوئی اور ہوتا، اور کہا کہ میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میرے دل میں آج کے دن تمہاری عداوت پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا سر لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر دے کر خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا، اس امت کا فرعون مر گیا ہے۔ اس کی فرعونیت کی کمال اتنی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کا یہ فرعون موسوی فرعون سے بدتر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا دل پھر بھی کمزور تھا، جب ڈوبنے لگا تو بے اختیار کہہ دیا، اس نے کہا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ مگر کمال فرعونیت یہ ہے کہ بدن زخمی ہے، جان نکل رہی ہے، گردن کٹنے والی ہے، فرشتہ موت سر پر ہے، لیکن اپنی عظمت کے تصور اور تکبر و غرور کی انتہا ہے کہ اس وقت بھی صدمہ ہے تو اس بات کا کہ کسانوں نے اسے مار ڈالا۔ جس طرح اس کی فرعونیت بڑی ہوئی تھی، اسی طرح اس کی ایذا رسانی بھی دوسرے فرعونہ سے بڑی ہوئی ہو گئی۔ اس سے ان تکالیف اور مصائب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں برداشت کیے۔ بہرحال معرکہ جنگ بپا ہوا اور دونوں جانب سے نبرد آزما ایک دوسرے کے مقابل ہو کر داد شجاعت دینے لگے، اور پھر یکایک ہجومی جنگ شروع ہو گئی۔ انشاءاللہ جلد آپ احباب کی خدمت میں اس کا دوسرا پارٹ بھی میں لے کر آؤں گا۔ جزاک اللہ۔